آج کا یہ جلسہ جشن دستار بندی اور مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمامی حضرات، بالخصوص اراکین کمیٹی اور بالخصوص حضرت حافظ و قاری شاہد رضا صاحب قبلہ، جو غالباً ہر سال مدرسے میں درسگاہ میں بیٹھ کر کے خون جگر پلانے کے بعد میں اسلام کے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ دعا ہے رب قدیر حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ بڑا اچھا کلام پڑھا سید نعیم میاں صاحب قبلہ نے، اور ماشاءاللہ ناظم جلسہ مولانا کمال مصطفیٰ بڑے اچھے اچھے شعر سناتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی پڑھ دوں، اگر ناظم جلسہ اگر سنبھالیں۔ سید صاحب قبلہ مسکرا گئے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ مسکرایا کرتے ہیں نا، جب آل رسول مسکرایا کرتے ہیں تو کائنات مسکرایا کرتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا حضرت، تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا ہی سنیں گے آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ میں اگر چیخ کر کے بولوں گا تب آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے، اگر میں آرام سے بولوں تب آپ زور سے سبحان اللہ کہنا، اور اگر میں زور سے بولوں تو آپ بہت زور سے سبحان اللہ کہنا۔ شعر سنیں، تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، اور کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، آقا کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، آقا کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور کہا تھا حضرت، توجہ کے ساتھ آپ سنیں، مکے کی زمین پر حضرت عبد المطلب کی زبان میں شاعر نے کہا تھا کہ اے پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اے پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، اے پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کا ایک قاعدہ ہے، آج ہم آ رہے تھے حضرت تو ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا صنم بے وفا۔ یہ حقیقت بات ہے، آج ہی میں نے گاڑی کے پیچھے لکھ کر کے دیکھا تو ذہن منتشر ہوا کہ لوگ گاڑی کے پیچھے کیوں لکھواتے ہیں صنم بے وفا۔ ذہن منتشر ہوا، شاید کسی کو اس نے اپنا محبوب بنایا ہوگا، اس کے بعد میں کچھ بے وفائی جب ہوئی ہوگی تو دل جب چکنا چور ہو گیا تو شاید اس نے اسی پریشانی کے عالم میں گاڑی کے پیچھے لکھوا دیا کیا، صنم بے وفا۔ ذہن منتشر ہوا اور دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ دنیا دار سے محبت کرتے ہیں تو بے وفائی کا داغ ماتھے پر لے کر کے گھومتے ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس سے کرو نا، کس سے کہ جو دنیا میں بھی ہمیں نہیں بھولتا اور انشاءاللہ میدان حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں بھولے، میدان حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں بھولے گا۔ اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب چن کے رکھتا ہے، محبوب کو
چن کے رکھتا ہے. محبت ہو تو محبوب بھی نرالا ہوگا, محبت ہوگی تو محبوب کا انداز بھی نرالا ہوگا, اس کی خوبصورتی بھی الگ ہوگی. سوچو, اگر کوئی کسی سے محبت کرے, آپ کسی سے اگر محبت کر لیں تو کیا اپنا محبوب کسی کو دیں گے؟ دینے کی تو دور کی بات ہے, ارے دکھائیں گے بھی نہیں, محبوب کو دکھائیں گے بھی نہیں. لیکن قربان جاؤ رب کی عطا پر کہ رب نے محبوب آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور حوالے ہمارے کر دیا ہے. آمنہ کے لال کو محبوب بنایا اور حوالے کائنات کے کر دیا. تو سوچو, محبوب کے لیے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو چن کر بنائی جاتی ہے. اگر کپڑا اس کے لیے بنایا جائے گا تو رنگ بھی اچھا ہوگا, ڈھنگ بھی اچھا ہوگا, طرز اس کی نرالی ہوگی. محبوب جیسا کپڑا ویسا. تو سوچو, یہ محبوب دنیا میں تم نے چنا ہے, تم نے بنایا ہے, تب کہتے ہو کہ محبوب نرالا ہے, محبوب نرالا ہے, میرے محبوب کے مثل کوئی نہیں ہے. تو سوچو, رب نے جس آمنہ کے لال کو اپنا محبوب چنا اس کو کتنا نرالا بنایا ہوگا, کتنا انگیلا بنایا ہوگا, کتنا حسین و جمیل بنایا ہوگا. اور حسین و جمیل بھی کیسا, آپ سنیں, مکے کی زمین پر جب مکے کی زمین پر جب محمد ابن عبداللہ کا قدم رکھا گیا, حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں فَإِنَّهُ قِطَعْتُ قَمَرٌ, اگر میرے نبی کے چہرے کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ چاند زمین پر اتر آیا ہو, چاند زمین پر اتر آیا ہو. ایک خاتون ہے جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ میں کعبے کا طواف کیا تھا, کعبے کا حج کیا تھا. انہوں نے نبی کو دیکھا تو کہا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعة, اگر میرے نبی کو آپ زمین پر چلتا ہوا دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسا کہ سورج زمین پر اتر آیا ہو. ایک صحابی ہے حضور کے حضرت جابر ابن سمرہ, وہ فرماتے ہیں فإن الشمس تجری فی وجہہ, اگر نبی کو دیکھو گے تو نبی کا چہرہ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ نبی کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہو, چاند گھوم رہا ہو. دیکھیں آپ میری طرف توجہ کریں, انشاءاللہ آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں میں پہنچاؤں گا, اور آپ جتنا میرے قریب آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کے دل کے قریب آنا چاہوں گا. شرط یہ ہے کہ محبت قائم رہے, محبت قائم رہے. دیکھیں کیا کہا حضرت جابر ابن سمرہ, وہ فرماتے ہیں کیا فإن الشمس تجری فی وجہہ, کیا کہ میرے نبی کو اگر دیکھو گے, میرے نبی کا چہرہ اگر دیکھو گے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کا سورج زمین پر اتر آیا ہو. حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ, کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اس زمین پر میں نے تمام لوگوں کو دیکھا, یا رسول اللہ کائنات میں آپ کے جیسا کسی کو نہ دیکھا. پھر جبریل بولے, سدرہ کے حبیب بولے, کیا سدرہ والے بھی یہی بولے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا. کیا کہا تھا قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا, کیا فرمایا یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا, الٹ پلٹ کر کے دیکھا, آسمان کے ستارے کو دیکھا, کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا, خطے خطے کو دیکھا, پر آپ کے جیسا کسی کو نہ دیکھا. حضرت ابو بکر میرے نبی کے صحابی یارے گار آپ فرماتے ہیں لم ارا مثلک قبلک ولا بعدک یا رسول اللہ, آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے جیسا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا. حضرت عمر فاروق بھی ایسا ہی بولے, حضرت عثمان غنی بھی ایسا ہی بولے, حضرت عثمان غنی نے بھی یہی بولا, مولا علی مشکل کشا نے بھی یہی بولا, حسنین قریبین نے یہی بولا, طلحہ بولے تو یہی بولا, زبیر بولے تو یہی بولا. کیا کہ دیکھا تو بہت دیکھا, لیکن یا رسول اللہ میری نظر نے آپ کے جیسا نہیں دیکھا, آپ کے مثل نہیں دیکھا. سب نے یہی بولا, زبیر نے یہی بولا, طلحہ نے یہی بولا, زبیر نے یہی بولا. تو پھر بولا تو ایسے بولا, اور کون بولا, اتراکھنڈ کی شان بولا, یو پی کا وقار بولا, ممبئی کی آن بولا, کلکتہ کی شان بولا. کیا شہزادہ نقی علی خان بولا, بریلی کا امام بولا, وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے جب سب کے تاثرات کو
دیکھا, جبریل کے فرمان کو دیکھا, ابو بکر کے فرمان کو دیکھا, حضرت حسان کو دیکھا, جب حضرت جابر کو دیکھا, طلحہ کو دیکھا, زبیر کو دیکھا, سب نے یہی کہا, سب نے یہی کہا کہ آپ کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. تو پھر بریلی کا امام بولا لم یأت نظیرو کا فی نظرین فی نظرین فی نظرین. فرماتے ہیں میرے امام یا رسول اللہ, آپ کے جیسا کسی نظر میں, آپ کے جیسا کسی نظر میں, کسی نظر میں کوئی آیا ہی نہیں. جبریل نے یہی کہا تھا نا, میں نے نہیں دیکھا. ابو بکر نے کہا میں نے نہیں دیکھا. زبیر نے کہا میں نے نہیں دیکھا. تو پھر اعلیٰ حضرت بولے لم یأت نظیرو کا فی نظرین, یا رسول اللہ آپ کے جیسا کسی نظر میں, کسی نظر میں کوئی آیا ہی نہیں. اور کہتے ہیں آتا بھی کیسے مثل تو نہ شد پیدا جانا یا رسول اللہ, جب آپ کے جیسا کائنات میں رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اللہ کے ذائقہ عطا فرمائے, آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. میں نے جس رضا کا ذکر کیا ہے, آج جو اتنی سکون و اطمینان کے ساتھ میں ہم بیٹھ کر کے رب کا اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, تو یہ بھی میرے رضا کا صدقہ ہے, بریلی کے امام کا صدقہ ہے, بریلی کے امام کا صدقہ ہے. ایک صاحب ایک جلسے کے اندر لائٹوں کو لگا رہے تھے, حضرت توجہ فرمائے اس چیز پر, لائٹوں کو لگا رہے تھے, اسٹیج کو سجا رہے تھے, اپنے گھر کو بھی سجا رہے تھے. تو ایک بدعقیدہ وہاں سے نکلا, نکلنے کے بعد میں اس نے کہا کیا کرتے ہو یار, کیا کرتے ہو یار, کبھی اسٹیج پہ لائٹیں لگاتے ہو, کبھی یہاں لگاتے ہو, سال میں ایک دن ضرور لگاتے ہو. تو وہ سنی مسلمان, میرے امام کا غلام, نبی کا کلمہ پڑھنے والا, وہ کہتا ہے کہ یار شکر منا کہ میں ایک ہی دن اس کو کر رہا ہوں, ورنہ بریلی کے رضا نے تو بہت لمبا کام بتا دیا, بریلی کے رضا نے بہت لمبا کام بتا دیا. کہا وہ کیا ہے, کہا میں تو آج اس کو کر رہا ہوں, ورنہ بریلی کا رضا تو کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. جب وہ بدعقیدہ نکلنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ رک, اپنے منہ کو سکوڑ کر کے یہاں سے نہ جا, تیرے منہ پر جو سلوٹ پڑی ہے ان کو سنبھال کر کے جا. جب جانے لگا تو کہا کہ میرے امام نے اتنا ہی نہیں کہا, اور بھی کچھ کہا ہے. کہا کیا کہا, کہا یہ کہا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اچھا عاشقوں کی اس محفل میں اگر حضور کا شجرہ ہو جائے, ماشاءاللہ پہچان ہو رہی ہے حضرت, ہو جائے جی جی. اچھا نیچے والے لوگ ناراض ہیں کیا؟ نہیں, تو ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں. اچھا یہ حضور کا وہ شجرہ ہے اللہ کے فرماتے جس سے میری نسب کے 3 نام یاد کر لیے, اس کی جنت کی ضمانت کو محمد رہتا ہے. بے شک سبحان اللہ, میں چل کر کے بول دیں. اچھا سننا چاہتے ہیں نا, ساتھ دیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. سنیں, آدم کے بیٹے شیش, سبحان اللہ. جب میں رکوں گا تو آپ کو سبحان اللہ کی صدا لگا. جی جی, کیا سبحان اللہ کی صدا ہے بلند کرنی, بولیں گے نا؟ اچھا بول کر کے دکھا دیں. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس,
यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नवकलेकलाम, नवकलेकलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे नाब, नाब के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदरी, मुदरी के बेटे इलियास, इलियास के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पहर, पहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे हासिम है, हाशिम के बेटे अब्दे, अब्दे बनाब है, अब्दे बनाब के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। ये मदरसे की हैसियत का जलसा है। आज यहाँ पर हजरत हाफिज़ व कारी शाहिद रजा साहब की सूरत में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने खूने जिगर खिला करके 6 बच्चों को इस्लाम के हवाले किया है। सोचो जब ये जाएंगे मैदान में उतरेंगे तो ये कितनों को पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह ये 600 को पढ़ाएंगे। जैसे कि हर साल हजरत यहाँ पर कुर्बानियां पेश करते हैं और हर साल इस मदरसे से तालिब इल्म फारिग होते हैं हुफ्फाज की शक्ल में। आज भी 6 हाफिज़े कुरान अलग अलग बस्ती के जो आपकी बस्ती में रह करके मेहनत करते रहे, आपने उनका ख्याल रखा। इंशाअल्लाह इसका अज्र तुम्हें अल्लाह देगा, क्योंकि ये मदरसे के पढ़े हुए तालिब इल्म है। और मदरसा कौन सी जगह है? मदरसा वो है जिसके बारे में खुद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, अना मदीनतुल इल्म, सिद्दीकुन उसासुहा, उमरुन जिदारुहा, उस्मानुन सकफुहा, अलीकुल बाबुहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, इल्म का शहर हूँ। सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा है। मतलब पता चल गया कि मदरसा वो जगह है कि जिसका मदरसा वो जगह है कि जिसकी बुनियाद सदाकत पर, जिसकी दीवारें अदालत पर, जिसकी छत सखावत पर, और जिसका दरवाजा अदालत पर हुआ करता है। तो पता चल गया कि ये मदरसे में पढ़ने वाले जब ये मैदान में उतरते हैं तो पीठ नहीं दिखाते हैं। अगर मदरसे में पड़ा हुआ 6 माह का अली असगर होता है तो अपने हलक पर जालिमों का तीर खा लेता है, और अगर 64 बरस का इमाम हुसैन होता है तो अपना सर दे करके इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को ये पार लगा दिया। इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को, ये मदरसा वो जगह है। मदरसा ऐसी जगह है, मेरा दिल चाह रहा कि मैं आपको सैयदा हलीमा की चौखट भी दिखा करके लेकर के आऊं। सैयदा हलीमा की चौखट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सैयदा हलीमा के नाम से दीवाने ऐसे आप की तरह चुप नहीं रहते हैं। मैंने सैयदा हलीमा का जिक्र किया, सैयदा हलीमा का जिक्र मैंने किया है। अरे हम तो नबी के वो गुलाम हैं। इमाम अहमद रजा ने ये बता दिया है कि नबी से इश्क करना है तोल तोल के नहीं करना, बल्कि दिल खोल के करना है। नबी से इश्क करना है तो दिल खोल के करना है। तोल तोल के करने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? मेरे नबी के मौजूदात जब बदअकीदा गिनवाते ना, हजरत एक जगह ऐसे ही हुआ। मैंने सुना तो वो कहने लगा, दुरूद शरीफ पढ़ करके सुनाए पूरा मजमा बुलंद आवाज से। जब ये मौलाना कमाल मुस्तफा जिक्र करते हैं ना अपने नबी का, तो बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। आपने देखा सैयद नईम मियां ने कलाम पढ़ा तो इश्क में डूब करके पढ़ा, इश्क में डूब करके पढ़ा। हमने देखा है बदअकीदों को नबी का जिक्र करते हुए कहता है कि हमने देखा है अपने आका को सैयदा हलीमा की बकरियों के साथ में देखा। मैंने कहा यारा
شرم کر ذرا، غیرت نہیں آتی ہے تجھ کو؟ شرم نہیں آتی ہے؟ تو نے میرے آقا کو سیدہ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ تو دیکھ لیا، لیکن میرے آقا نے زمین پر کھڑے رہ کر کے آسمان کی طرف جو اشارہ کیا تھا تو تجھے چاند کے 2 ٹکڑے نظر نہ کیا؟ سیدہ حلیمہ کی بکریاں نظر آ گئی ہیں، لیکن آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے نظر نہیں آتے؟ آسمان کے چاند کے سنے سیدہ حلیمہ کا ذکر میں کرنے لگا ہوں۔ مکے کی زمین پر جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، دیوانے ہو یار، مستی میں جھوم کر کے بولو سیدہ حلیمہ کی میں بات کرنے لگا۔ مکے کی زمین پر جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ رہا کرتی، سیدہ حلیمہ، اور اللہ رب العزت نے جس سال مکے کی زمین پر اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اس سال اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا کر دیا، ہر ماں کو بیٹا عطا کر دیا۔ اس وقت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو لے کر کے پالنے کے لیے چند دنوں کے لیے لے کر کے جاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ انہیں انعام ملتا تھا۔ سیدہ حلیمہ قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی آپ کے گھر میں واقع ہونے لگے۔ آپ کی ایک اونٹنی اتنی کمزور ہو گئی، قحط سالی کے زمانے میں وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ کھڑے سے وہ گر گئی تو اس کا پیر بھی ٹوٹ گیا، اس سے کھڑا نہ ہو جا سکا۔ جب پتہ چلا کہ مکے کی زمین پر اللہ رب العزت نے زیادہ تر بیٹوں کو جنم دیا ہے، مکے کی زمین پر جس ماں نے بھی جنا ہے وہ بیٹوں کو جنا ہے، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے ہیں، تو قبیلہ بنو سعد کی عورتوں نے پلان بنایا کہ چلو مکے میں چلتے ہیں، مکے کی زمین پر جا کر کے وہاں سے بچوں کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا رزق آسان ہو جائے، ہمیں بھی رزق مل جائے، ہمارے بچوں کی زندگی آباد ہو جائے۔ جب عورتوں نے یہ پلاننگ کر لی تو سیدہ حلیمہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اے میرے شوہر انعامدار، غربت نے ہمارے گھر دستک دے دی ہے، میری چھاتی میں دودھ خشک ہو چکا ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رزق کی بربادی ہے۔ اے میرے شوہر انعامدار، میں چاہتی یہ ہوں کہ ایک قافلہ قبیلہ بنو سعد سے مکے کی جانب جا رہا ہے، مکے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ہوگا یہ کہ مکے کی طرف جائیں گے، مکے کی جانب جانے کے بعد میں وہ وہاں سے بچوں کو لائیں گے تو بچے کے گھر والوں سے ان کو کچھ انعامات ملیں گے۔ ہم بھی چلتے ہیں، اے میرے سرطان، ہم بھی بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، بچوں کو لے کر کے آئیں گے، جب اس کی پرورش کریں گے تو اس کے ماں باپ سے ہمیں بھی کچھ انعامات ملیں گے، انعامات ملیں گے۔ سیدہ حلیمہ نے قافلے کی عورتوں کے ساتھ میں اپنی اس لنگڑی اونٹنی کو لیتی ہے، کمزور اونٹنی کو لیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ جیسے ہی چل پڑتی ہے تو قافلہ آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کی اونٹنی کمزوری کی وجہ سے کئی جگہ بیٹھ جاتی ہے، کئی جگہ رک جاتی ہے، کئی جگہ اس کے پیر میں دقت آ جاتی ہے کیونکہ پیر کی ہڈی پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ قافلے کی عورتیں کچھ دور چلتی تھی پھر میرا انتظار کیا کرتی تھی، قافلے کی عورتوں کے قریب جب میں پہنچ جایا کرتی تھی تو پھر قافلہ چلا کرتا تھا، پھر قافلہ روانگی کے لیے چلا کرتا تھا، پھر وہاں سے اپنا سفر شروع کیا کرتا تھا، پھر کچھ دیر چلتا تھا، قافلے کی عورتیں آگے نکل جایا کرتی تھی لیکن میری اونٹنی وہاں راستے میں ہی دم توڑ دیا کرتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر میری اونٹنی اٹھتی تھی، قافلے والوں کے قریب جاتی تھی، قافلے والوں کے قریب جانے کے بعد میں پھر سفر شروع ہوتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا رہا تو قافلے کی عورتیں مجھ سے کہتی ہیں، اے حلیمہ، اگر ہم تیرے چکر میں لگے رہے، تجھے ساتھ لے جانے کے اگر چکر میں لگے رہے حلیمہ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا بھی رزق ختم ہو جائے۔ مکے میں دوسرے قبیلے کی عورتیں آئے اور ان بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لے جائے۔ حلیمہ تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم مکے کی جانب جلدی سے چلی جائے۔ سیدہ حلیمہ میرے نبی کی ماں ان عورتوں سے کہتی ہے، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد میں پھر آپ کی اونٹنی
اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد میں جب سفر کرتی ہے تو سفر کچھ دیر کرتی ہے, پھر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے. سیدہ حلیمہ کی آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے ہیں, آنسو آیا کرتے ہیں. آپ روتی ہے, اپنے بچوں کی غربت کو دیکھتی ہے, اپنی چھاتی کو دیکھتی ہے کہ میری چھاتی میں دودھ خشک ہو چکا ہے, میرے بچے پیئیں گے تو کیا پیئیں گے, میرے بچے بھوکے ہیں, کئی دنوں کا فاقہ ہے. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے جب اتنا کہا, میں نے پھر رب کی طرف رو لگائی, اے میرے پیدا کرنے والے, میرے بچوں کو پیدا کرنے والے مالک و مختار مولا, پروردگار, کیا ہماری قسمت پہ یہی دن زندگی بھر لکھے رہیں گے؟ تو غیب سے آواز آئی تھی, اے حلیمہ, اے حلیمہ, اے حلیمہ, فکر نہ کر, بس کسی صورت سے مکے چلی جا, شہر طیبہ میں جانا تو تیرا کام ہے, لیکن مکہ میں جانے کے بعد میں تیری قسمت کے دن سنورنا یہ تیرے رب کا کام ہے. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سیدہ حلیمہ مکے میں داخل ہوتی ہیں. جب داخل ہوتی ہیں تو تمام قبیلے کی عورتیں بچوں کو لے کر کے واپس آنے لگی ہیں. جب واپس آنے لگی تو سیدہ حلیمہ نے پوچھا, کیا کوئی بچہ مکے میں چھوڑا ہے؟ تو قافلے کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہاں, ایک یتیم بچہ ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, وہ عبد المطلب کا پوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ میری قسمت میں شاید زندگی کے اور اچھے دن نہیں ہیں. جب آپ اتنا سوچ رہی تھی, حضرت عبد المطلب شہر طیبہ میں آ جاتے ہیں. خانہ کعبہ کے سامنے سیدہ حلیمہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے, اپنے رب کو یاد کر رہی ہے. آ کر کے اتنے میں حضرت عبد المطلب آ کر کے سیدہ حلیمہ کو آواز دیتے ہیں, کیا کوئی دائی آئی ہے؟ سیدہ حلیمہ کہتی ہے, میں نے کہا سرکار میں ہوں. سیدہ حلیمہ کہتی ہے, جب میں نے عبد المطلب کو دیکھا, عبد المطلب کے چہرے پر جیسے کہ میری نظر پڑی ہے, تو قسم رب کعبہ کی میں نے دیکھا تھا کہ عبد المطلب کے چہرے سے میری نظر نہیں ہٹتی تھی, عبد المطلب کے چہرے سے میری نظر نہیں ہٹتی تھی. وہ چہرہ ایسا چہرہ تھا, لگتا تھا کہ کسی بڑے قبیلے کا سردار ہے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ شہر مکہ کا یہی سردار ہے, اور وہ یہی سچ تھا. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے, میں جاتی ہوں, جانے کے بعد میں سیدہ آمینہ کے گھر کے دروازے پر پہنچتی ہوں. اتنے میں اندر سے آواز آ جاتی ہے, اے حلیمہ باہر کیوں کھڑی ہو, اندر آ جاؤ, آ کر کے میرے بیٹے کو دیکھ لو, کیا تم لے جانا چاہتی ہو, نہیں لے جانا چاہتی ہو. سیدہ حلیمہ اندر جاتی ہے اور جا کر کے پوچھتی ہے, اے حلیمہ ذرا بس اتنا تو بتا دے کہ تجھے میرا نام کیسے معلوم ہوا ہے؟ میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں ہے, نہ تو نے مجھے کبھی دیکھا ہے, نہ تیری میری کبھی ملاقات ہوئی ہے, بس اتنا بتا دے کہ تو نے مجھے کیسے پہچان لیا, میرا نام تجھے کس نے بتا دیا؟ تو حضرت آمینہ پرواسی ہے, اے حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس رب نے تجھے میرے گھر کا پتہ بتا دیا ہے, اسی رب نے مجھے تیرا نام بتا دیا ہے, تیرا نام بتا دیا ہے. سیدہ حلیمہ سے حضرت آمینہ اشارہ کرتی ہے, وہ دیکھو میرا لال سویا ہوا ہے, میرا لال آرام کر رہا ہے, میرا لال آرام گاہ پہ آرام کر رہا ہے, میرا لال جلوگر ہے. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ آپ آرام کر رہے تھے, جیسے کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے میری طرف نگاہ کو ڈالا, آپ کی نظر سے, آپ کی آنکھوں سے ایسی روشنی نکلی کہ قسم رب کعبہ کی ایسا لگتا تھا کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں رب نے اس کائنات کو روشنی بخشی ہے. اس بچے کو دیکھنے کے بعد میں ایسا لگتا تھا کہ رب نے اس کائنات کو اب وجود بخشا ہے. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے, میں نے بچے کو
محمد کو اٹھائے گا اور جلدی چلنے کے بعد میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی. میں نے سوچا کہ رب کا شکر بھی ادا کر دوں, خانہ کعبہ کا طواف کر لوں جیسے کہ سیدہ حلیمہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی. تو آپ فرماتی ہے میں نے سوچا اس حجر اسود کا بوسہ لے لوں جو پتھر کعبے کی دیوار میں لگا ہے, جو چسپیدہ ہے, کعبے کی دیوار سے لگا ہوا ہے. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے میرا دل چاہتا تھا کہ اس پتھر کا بوسہ لے لوں, نہ جانے کب طیبہ کو آنا ہوگا, نہ جانے کب اب اس خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوگا. سیدہ حلیمہ کہتی ہے میرے دل نے گواہی دی, میں تو اس کا بوسہ لیتی ہی ہوں, لیکن میں اپنی گود میں اس بچے کو یعنی کہ محمد الرسول اللہ کو, حضرت محمد الرسول اللہ کو, اللہ کے حبیب کو, خدا کے پیغمبر کو, تمام رسولوں کے سردار کو, تمام رسولوں کے سردار کو, آمینہ کے لال کو بھی اس پتھر کا بوسہ دلا دوں. جیسے کہ میں نے اتنا سوچا تھا تو قسم رب کعبہ کی, خانہ کعبہ کی دیوار سے وہ پتھر نکلا, نکلنے کے بعد میں آ کر کے میرے نبی کے لبوں سے لگ جاتا ہے اور میرے نبی کا لبوں کا بوسہ لے لیا کرتا ہے, میرے نبی کے لبوں کا بوسہ لے لیا کرتا ہے جیسے کہ میرے نبی کا بوسہ لیا ہے. میں نے سوچا شاید ایسا نہ ہو کوئی چوٹ پہنچ جائے, کچھ ہو جائے. تو سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا نہیں ہوا تھا. وہ حجر اسود نکلا تھا, میرے نبی کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور لینے کے بعد میں وہ واپس چلا گیا, واپس چلا گیا, واپس چلا گیا, واپس چلا گیا. اب سیدہ حلیمہ کہتی ہے جیسے کہ میں کپڑے میں لپیٹ کر کے محمد کو لے کر کے نکلی تو سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میں ابھی دیوار کے سائے میں تھی, اچانک سورج کی دھوپ میرے اوپر پڑنے والی تھی. تو میں نے سوچا کہ کیا, میں نے سوچا کہ اس بچہ, یہ بچہ جو ہے مکے کا سردار ہے, یہ بچہ مکے کے سردار کا پوتا ہے, یہ بچہ اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ اس بچے کے چہرے پر آسمان کے سورج کی دھوپ نہ پڑنے پائے. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے میں نے اتنا سوچا کہ میں اپنے آنچل سے اس بچے کے سر پہ سایہ کر دوں. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے ابھی میں نے اپنے سر سے آنچل کو کھینچ کر کے اس طرح سے اتار کر کے اور نبی پر سایہ کرنا چاہا تھا, اتنے میں رب کا حکم ہوا اور آسمان سے بادل گرجا اور بادل کا ٹکڑا آ گیا اور آنے کے بعد میں محمد پر سایہ کر دیا, سیدہ آمینہ کے بیٹے پر سایہ کر دیا. اب سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے, سیدہ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر اونٹنی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے, جیسے کہ میں سوار ہوئی, محمد میری گود میں تھے. اب اونٹنی اٹھتی نہیں ہے, آپ کے شوہر اس اونٹنی سے زبردستی کرنے لگتے ہیں لیکن اونٹنی نہیں چلتی ہے. آپ کے دادا, حضور کے دادا حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں حلیمہ میرا تجربہ ہے, میرا یہ یقین ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو خانہ کعبہ اس کے سجدے کے لیے جھک گیا تھا, آسمان کے بادل نے آ کر کے اس کے سر پر سایہ کر لیا تھا. شاید یہ اونٹنی جو ہے اس وجہ سے نہیں چل رہی ہے کہ تم نے محمد عربی کو, محمد ابن عبداللہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا ہے. اگر مناسب سمجھو تو آپ اٹھ کر کے محمد عربی کو آگے لے کر کے آ جاؤ, آگے آ کر کے بیٹھ جاؤ, شاید یہ اونٹنی چلنے لگے, شاید یہ اونٹنی پھر اٹھ جائے, کھڑی ہو جائے. سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے جیسے کہ حضرت عبد المطلب نے اتنا کہا تھا اور میں نے سنا تھا, میں اپنے شہزادے کو لے کر کے, اپنے بیٹے کو لے کر کے اس اونٹنی کے آگے آ جاتی ہوں. اونٹنی کے آگے آ گئی ہوں. اونٹنی کے آگے آنے کے بعد میں جیسے کہ میں نے اونٹنی کو اشارہ کیا, اونٹنی نے پیچھے گردن گھما کر کے دیکھا تو اونٹنی مسکرانے لگی کہ ہاں اب اللہ کا حبیب اب میرے آگے آ چکا ہے. اب اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے, اونٹنی کھڑی ہو گئی اور خدا کے حبیب کو لے کر کے روانہ ہو گئی. وہ ٹوٹی ہوئی اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی, جو مرنے والی تھی, لیکن رب کا پیغمبر جب اس اونٹنی پر بیٹھتا ہے تو اس اونٹنی پر بھی جان آ جاتی ہے, وہ اونٹنی اٹھتی ہے اور چلنے لگتی ہے. جس طرح سے پہلے چلتی تھی ایسے نہیں, اب وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی ہے. ارے پہلے تو آتی تھی تو بیٹھ کر کے, پہلے آتی تھی تو بیٹھ کر کے آتی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی ارشاد رضا منظری بریلی شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں. آپ کی جانب سے علماء کرام استقبال کر رہے ہیں, آپ بیٹھ.
درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری پوری شان خطابت کے ساتھ منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیجئے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں میری داخلی جانب استاد القرہ اگر استاد القرہ فخر القرہ حضرت حافظ و قاری مقبول صاحب قبلہ، آپ بھی منبر نور پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کو مکمل کر لیا جائے۔ بس حضور 10 منٹ اور توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ سیدہ حلیمہ المختصر میں بتاؤں تو میرا نبی تو وہ نبی ہے جو ہر اعتبار سے لاجواب ہے، لیکن آؤ سیدہ حلیمہ کی چوکھٹ کو چوم کر کے سیدہ حلیمہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ بتاؤ مکے کا سفر کیوں کیا تھا؟ مکے کا سفر کیوں کیا تھا؟ تو آج بھی سیدہ حلیمہ کی نورانی تربت سے آواز آتی ہے، اے غلاموں سنو، میں نے مکے میں داخل ہو کر یتیم جان کر کے ایک بچے کو گود میں لے لیا تھا، ایک بچے کو گود میں لے لیا تھا، لیکن وہ بچہ ایسا بچہ تھا کہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی، ایسا لگتا تھا اس کی صورت دیکھنے کے بعد میں اس کی صورت کی نورانیت سے ظلم سے تاریکی مٹ جائے گی، ظلم کی تاریکی مٹ جائے گی، اس دنیا سے اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے، لوگوں سنو سیدہ حلیمہ کی زبانی سنو، سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ مکے میں داخل ہو کر یتیم جان کر میں نے محمد عربی کو، عبداللہ کے بیٹے کو، عبد المطلب کے پوتے کو، سیدہ آمنہ کے بیٹے کو میں نے گود میں اٹھا لیا تھا، میں اس کو لے کر کے چلنے لگی، میں نے دیکھا آسمان کا بادل آگا اور میرے بیٹے پر سایہ کر دیا، میں نے خانہ کعبہ سے حضرت اسود کو نکل کر کے آپ کے اپنے بیٹے کے لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں، میں راستے میں چلتی رہی، قافلے میں چلتی رہی، قافلہ مجھ سے پہلے مکے سے بچوں کو لے کر کے جو روانہ ہو چکا تھا، اب میں اس کے قریب جیسے ہی پہنچتی ہوں تو اب ساری عورتیں قافلے والی حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو سیدہ حلیمہ کو راستے میں جاتے ہوئے چھوڑا تھا، سیدہ حلیمہ راستے میں جا رہی تھی اور ہم بچے طلب کر کے مکے سے بچے لے کر کے اپنے راستے کو جا رہی تھی، لیکن یہ کیسا کرشمہ ہے، لیکن یہ کیسی بات ہے، یہ کیا ہو گیا؟ سیدہ حلیمہ بتاؤ، کیا تم نے مکے کے اندر سواری کو بدل دیا ہے؟ بچے کے ساتھ ساتھ کیا تم نے سواری کو بدل دیا؟ تو سیدہ حلیمہ کہتی ہے نہیں، قسم رب کعبہ کی میری سواری تو ابھی بھی وہی ہے، میں نے مکے میں سواری کو نہیں بدلا ہے بلکہ پورے سوار کو بدل دیا ہے، مکے میں پورے سوار کو بدل دیا ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے بات آئی گئی ختم ہو گئی، میں جیسے کہ اپنے قبیلے کے اندر محمد عربی کو لے کر کے آئی۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے جیسے کہ میری اونٹنی راستے میں چلتی تھی تو راستے میں جہاں پر محمد عربی اس اونٹنی کے اوپر آرام کر رہے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے حضور کی برکت سے اس اونٹنی کے پیر جس جگہ پر پڑتے تھے اللہ رب العزت اس بنجر زمین کو ہریالی بخش دیا کرتا تھا، ہریالی بخش دیا کرتا تھا۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے لوگوں سنو، دل کے ساتھ میں سنو اور توجہ کے ساتھ میں سنو۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے بات آئی گئی ختم ہو گئی، بہت ٹائم سے، بہت وقت سے میرے قبیلے میں قحط سالی تھی، میرے قبیلے کی بکریوں کے، جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، لیکن یہ محمد ابن عبداللہ کی برکتیں تھی، جیسے کہ
میرے قبیلے میں قدم رکھتے ہیں تو میرے سارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، اور میرے ہی نہیں پورے قبیلے کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر جایا کرتا ہے۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے، لوگوں بات یہ بھی آئی گئی، ختم ہو گئی، اچانک میں نے اپنے بیٹے کو بستر پر لٹا دیا، رات کا اندھیرا ہونے لگا، چاند اپنی چاندنی بکھیرنے لگا، سیدہ حلیمہ کہتی ہے کہ چاند، میں نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی آج سے پہلے اتنی کبھی نہ تھی جتنی کہ آج ہے، لیکن ایک اور عجیب بات دیکھی کہ آج چاند کی چاندنی ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے جیسے کہ میں اپنے آنگن میں آئی، آنے کے بعد میں نے ہی جیسے کہ اوپر کو نگاہ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا ہے تو آسمان کا چاند کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے، لوگوں سیدہ حلیمہ کہتی ہے، سنو کیا کہتی ہے کہ میرا دل پریشان ہو گیا کہ شاید آج قیامت برپا نہ ہو جائے، آسمان کا چاند یہ حرکت کر رہا ہے، آج ہل رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے لال کو دیکھا کہ میرا لال کہاں ہے، تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں اور اپنی انگلی کا اشارہ کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین پر دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا تو میں سمجھ گئی یہ اسی بچے کی برکتیں ہیں کہ آسمان کا چاند محمد کی انگلی سے گردش کر رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے بات یہ بھی ختم ہو گئی، اگلے دن صبح میں ایک عورت آتی ہے، آنے کے بعد میں روتی ہوئی مجھ سے کہتی ہے سیدہ حلیمہ میں برباد ہو گئی، میں تو برباد ہو گئی۔ کہا بہن کیا ہوا ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے آج سے 13 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا ہاں، اس وقت میں حمل سے تھی، میں نے اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ایک بچے کو جنم دیا تھا، آج وہ بچہ جوان ہو چکا ہے، جوان ہونے والا ہے، 13 سال کی عمر اس کی ہے۔ اے بہن میں تو برباد ہو گئی، آج وہی بچہ موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اے حلیمہ تو نگر ڈگر جاتی ہے، جگہ جاتی ہے، اے حلیمہ کسی اچھے طبیب کا پتہ بتا دے، کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا دے، کسی اچھے دوا خانے کا پتہ بتا دے تاکہ میں اپنے بچے کو دوا دلا کر کے اس کو ٹھیک کرا لوں۔ سیدہ حلیمہ اپنے ذہن کو دوڑاتی ہے اور کہتی ہے، فرماتی ہے بہن ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو تیرے بیٹے کو موت کے بستر سے اٹھا دے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی بہن حلیمہ یہ بتا دے بس میں کروں تو کیا کروں؟ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ میرا یقین ہے کہ اس نسخے کو اگر تو نے اپنے بچے کے حلق سے اتار دیا تو میرا دعویٰ ہے کچھ ہی لمحے کے بعد میں تیرا بچہ اپنے بستر سے اٹھ کر کے میدان میں آ کر کے دوڑنے لگے گا۔ وہ کہتی ہے بہن کیا ایسا کرشمہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا جادو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ معجزہ ہو سکتا ہے؟ سیدہ حلیمہ کہتی ہے بہن رک جا، میں کچھ دیتی ہوں۔ آپ اندر جاتی ہے، گھر کے اندر گئی ہے، لکڑی کا ایک پیالہ لیا ہے، آپ نے لکڑی کے پیالے میں پانی کو لیا ہے، پانی کو لینے کے بعد میں آپ نہ کچھ پڑھتی ہے، نہ دم کرتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے، بس لا کر کے اس بہن کو دے دیا کرتی ہے کہ لے اس کو لے جا کر کے اپنے بچے کے حلق سے اتار دے، میرا دعویٰ ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں تیرا بچہ میدان میں آ کر کے گردش کرے گا۔ وہ جاتی ہے خاتون اور جا کر کے اپنے بچے کے حلق سے صرف چند قطرے اتارے تھے، چند لمحے کے بعد میں سیدہ حلیمہ کی چوکھٹ کو چومتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے بہن سیدہ حلیمہ یہ تو بتا دے کون سا جادو تو نے پانی میں کر کے دیا تھا، کون سی دوا کو تو نے ملا کر کے دیا تھا، کیا دم تو نے کیا تھا، کیا پڑھ کر کے تو نے پانی کو دیا تھا کہ میں نے اپنے بچے کے حلق سے چند قطروں کو اتارا تھا، میرا بیٹا موت کے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے بہن نہ میں نے کچھ دوا دی تھی، نہ پانی پہ کچھ دم کیا تھا، نہ کچھ کیا تھا، بس میں جو مکے سے آمنہ کے لال کو لے کر کے آئی ہوں وہ بچہ اتنی برکتوں والا ہے، اس کا نام محمد ہے، میں نے دیکھا ہے اس کی برکتوں کا عالم، اس کی عظمتوں کا عالم میں نے دیکھا ہے، تو بس میں نے تیرے بیٹے کو اس بچے کے تلبوں کا دھوبن، اس بچے کے تلبوں کو دھو کر کے تیرے بچے کو اس بچے کا تلبوں کا دھوبن میں نے تجھ کو پلا دیا، تیرے بیٹے کو پلوا دیا ہے، تو تیرا بیٹا موت کے بستر سے آ کر کے میدان میں کھڑا ہو گیا ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے جس کے تلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ صرف 2 منٹ اور
میں نے بات کی تھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، کیا کریں جوان ہے تو خون کی گرم، یہ بھی پریشانی ہے۔ اور یہ خون اگر جوانی میں کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ کیونکہ ہماری یہ فطرت ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گاتے ہیں۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کون امام احمد رضا؟ بریلی کا تاجدار، بریلی کا رضا۔ میرے امام کی اس وقت میں دنیا کے اندر آبروئی جب طرح طرح کے فتنے باز اس دنیا کے اندر نبی کی عزتوں پر حملہ کر رہے تھے، نبی کی عزتوں پر حملہ کر رہے تھے، تب اعلیٰ حضرت نے اس زمین پر قدم رکھا۔ یہ دنیا بہت نرالی تھی، یہودیوں کے ایجنڈے، نصرانیوں کے خریدے ہوئے غلام جب نبی کی عظمتوں کو برباد کرنے لگے، نبی کی عزتوں پر جب حملہ کرنے لگے، جب کسی نے کہا کہ جو محمد عربی ہے اس کی تعظیم صرف اتنی کرو کہ اپنے بڑے بھائی کی جتنی کرو، جب پوچھا کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہ سرکار اس فتنے کے عالم میں رہنمائی کریں، سرکار ہم کریں تو کریں کیا؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہ سرکار کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے، کیا ہم بھی نبی کو اپنے جیسا بشر کہیں؟ عقیدے کی حفاظت کر دی امام احمد رضا نے، ایمان بچا لیا امام احمد رضا نے، عقیدے کی حفاظت کری تو کس طرح کری؟ بس چند جملوں میں بات کو ختم کر لوں، اس کے بعد میں حضرت کی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ جب پوچھا تھا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے، اے امام احمد رضا یہ تو بتائیے کیا ہم نبی کو اپنے جیسا بشر کہیں، اپنے جیسا کہیں؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں، نہیں نہیں، نبی کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، ایمان بیکار ہو جائے گا، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا سرکار اگر نبی کو کہے تو کہے کیا؟ تو میرے آقا امام احمد رضا نے بریلی کی سرزمین سے فرمایا تھا اگر کہو تو یوں کہو، کیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، واقع خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، واقع خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ محمد اور علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں، تب میرے آقا نے کہا تھا، میرے آقا نے کہا تھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ پھر جب میرے نبی کی ذات پر حملہ ہوا، کہا کہ یہ جو نبی ہے محمد عربی ہے یہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے، تب میرے آقا امام احمد رضا نے بریلی کی سرزمین سے صدا لگائی تھی، بریلی کی سرزمین سے کہا تھا، بریلی کی سرزمین سے کہا تھا لوگوں ان فتنہ گروں کے دھوکے میں نہ رہنا، ان فتنہ بازوں کے دھوکے میں نہ رہنا، کہا تھا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جب اتنا کہا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب ہر بات کا جواب دیتے چلے گئے، جب ظالموں کے ظلم کو توڑتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے خدائی کے بخشش کو لکھا، پھر ظالموں نے کہا کہ بریلی کی سرزمین سے مصطفیٰ جان رحمت کی صدائی کی آواز آتی ہے، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دیوانے سرکار پھر حملے ہو گئے ہیں، کہا کس پر؟ کہا نبی کی ذات پر، کہا صلاۃ و سلام پر ٹوک لگائی جا رہی ہے، یہ روک لگائی جا رہی ہے۔ سرکار یہ بتائیں کیا نبی کی ذات پر ہم سلام پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو میرے آقا امام احمد رضا نے بریلی کی سرزمین سے فرمایا تھا لوگوں نبی پر سلام پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر تم پڑھتے ہو پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، اور اس انداز سے پڑھو۔ کیسے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ
لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بس تب سے یہ غلام ہو گیا ان کا غلام. وہ کہنے لگا اے میرے امام احمد رضا خان ہم پڑھیں گے پورا سلام لیکن ہم جب پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو ہم ساتھ میں پڑھیں گے یہ بھی کلام کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کا مقام ہے. ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی. ارے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.